السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سخت سے سخت بخار ہو، ملیریا بخار ہو، کپکپی لگ کر آپ کو بخار آتا ہے۔ پہلے آپ کو کپکپی لگتی ہے، اس کے بعد تھوڑی سی تلخی لگتی ہے، پھر بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے، کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، دل بھرا بھرا رہتا ہے۔ اگر آپ کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ منہ کے اندر ہی لقمہ جو ہوتا ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، آگے دل کرتا ہی نہیں ہے، پانی بھی آپ کو کڑوا لگتا ہے، کھانا پینا بھی آپ کو کڑوا لگتا ہے، اور اتنی نقاہت، اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، آپ چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ کیسے حل ہو سکتا ہے دوستو؟ ساری بات میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے یہ میری ویڈیو جو ہے آگے لوگوں کے اندر، دوستوں کے اندر، فیملی ممبران کے اندر آپ نے شیئر کر دینی ہے، تاکہ جن لوگوں کو یہ میری ویڈیو نہیں مل رہی ان کو بھی ملنی شروع ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہیلتھ کی جتنی اویئرنیس ہو جائے گی، لوگ میڈیسن سے، ڈاکٹر سے، اور اپنی صحت کو بچانے میں بہت زیادہ سکسیس رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر میں نے کیا کہا ہے، میرا کہنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو اس ویڈیو کا بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفص الدستر انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سخت سے سخت بخار کا علاج، ملیریا بخار کا علاج، اور ملیریا بخار سے کیسے بچ سکتے ہیں، ملیریا بخار کا کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو، ملیریا بخار جو ہے یہ مچھر کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے کہ مچھر جب ہمارے ارد گرد پلتا ہے تو یہ مادہ مچھر جو ہوتی ہے یہ کاٹتی ہے، تو ہمارے جسم کے اندر ایک مخصوص قسم کا کیمیکل چلا جاتا ہے، جس سے یہ شیورنگ والا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور علامت بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی ہوتا ہے، 3 دن چھوڑ کے بھی ہو سکتا ہے، ہفتے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 21 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور جب بھی چڑھے گا یہ بہت شدید قسم کی کپکپی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر تلخی محسوس ہوگی، بعض مریضوں کو پیاس محسوس ہوتی ہے، بعض کو بہت زیادہ پیاس محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، پھر پسینہ آتا ہے، اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے مریض کو۔ یہ پھر مریض کو انتہائی نقاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بہت ہی آسان اور آپ کے ہاتھ میں ہی وہ علاج ہوگا جو آپ نے کرنا ہے۔ جتنا بھی پرانا بخار آپ کا ہوگا، آپ انشاءاللہ اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہم نے مچھروں کا تدارک کرنا ہے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ کسی مریض کو یہ ملیریا بخار متاثر کر چکا ہے تو پھر آپ نے یہ بچنا ہے کہ عام مچھر بھی اس مریض کو نہ لڑے، جو کہ اس سے جب وہ مریض کو مچھر کاٹے گا تو وہ اس کے ڈنک کو، اس جگہ کو جب خون لگے گا تو وہ دوسرے عام نارمل بندے کو جب جا کے کاٹے گا تو یہ ادھر منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر مچھر کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے، یا کوئی ہلکی پھلکی سپرے کریں، یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے مچھر ختم ہونا شروع ہو جائے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا، اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کا یہ خیال کریں کہ وہاں پر کوئی گندگی وغیرہ، کوڑا وغیرہ، کوڑا کرکٹ یا ایسی چیزیں، پانی کے جوہر، پانی کا سٹوریج، تازے پانی کی سٹوریج اگر ہو وہاں پر تو ڈینگی بھی پنپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا احتیاط کریں اگر آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو جاتا ہے، اگر یہ لمبا عرصہ چلتا ہے تو پھر یہ تیلی کو، سپلین کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ جب سپلین کے اوپر سویلنگ آ جاتی ہے، انفلاممیشن ہو جاتی ہے، تو وہ بہت ہی شدید قسم کی خطرناک صورت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری جو سپلین ہے وہ ہماری جو سیلز جسم کے اندر ڈیڈ ہو جاتی ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، وہ ایک قسم کا ہمارا سٹور ہے، فیکٹری ہے کہ ان کو دوبارہ ریپیئر کرتی ہے، دوبارہ ریپیئر کر کے وہ ایکٹیویٹ کر کے آگے منتقل کر دیتی ہے۔ اگر سپلین انفلاممیشن میں آ جاتی ہے، وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے، وہ سوج جاتی ہے، وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جسم کے اندر جو سیلز آپ کے ڈیڈ ہوں گے وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکیں گے، ریپیئر نہیں ہوں گے تو وہ بہت زیادہ نقصان ہونا شروع کر دیں گے۔ اس کا ایک تو یہ نقصان بہت ہوتا ہے، دوسرا تمہاری صحت بہت زیادہ گر جاتی ہے، چکر آتے ہیں، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس نگاہ لگا کر کام، نظر لگا کر کام کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ دقت آتی ہے۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ہے کہ میٹھا لیمن، میٹھا لیمو، جس کو میٹھا کہتے ہیں، وہ ایک فروٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر کونین ہوتی ہے، جو کہ کلوروکین جو ہوتی ہے،
وہ اس کا علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، اس کے اندر بہت مقدار میں ہوتی ہے۔ وہ آپ نے اس مریض کو ایسے کرنا ہے کہ یہ جو چھلیاں بھوننے والے ہوتے ہیں یا تو ان سے تھوڑا سا نمک لے لیں، ان کو اور نمک دے دیں، انہیں کہیں گے یہ نمک لے لیں بھائی، یہ بھونا ہوا جو نمک ہے یہ ہمیں دے دیں، یا گھر میں توے کے اوپر ڈال کر یا کسی فرائی پین کے اندر ڈال کر آپ نے نمک کو بھون لینا، یا اس کے اندر دانے وغیرہ بھون لیں، چھلی وغیرہ بھون لیں، تاکہ وہ نمک بھی بھن جائے آپ کا، اور وہ چیز آپ نے اس کے اندر بھوننی ہے تو وہ بھی بھن جائے۔ چنے وغیرہ بھون سکتے ہیں، وہ آپ نے بھنا ہوا نمک لینا ہے، لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ اس وقت مریض کو بخار نہیں ہونا چاہیے، بخار نہیں ہونا چاہیے۔ 2 تگڑی چٹکیاں لے لینی ہیں اور مریض کو کہنا ہے کہ پانی کے ساتھ اس کو کھا لے، دن کے اندر 3 دفعہ آپ نے دینا، 3 دن تک آپ نے ایسے ہی دینا ہے۔ یہ آپ نے کر لیا۔ دوسرا آپ نے اس کو میٹھا پھل فروٹ جو ہے، میٹھے جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے کھلانا ہے اس کو نمک لگا کر، وہ کھاتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو میں آپ نے کلینک کے اوپر میڈیسن دیتا ہوں، یہ مکمل ٹریٹمنٹ بن جاتی ہے۔ وہ آپ نے چائنا سرس، نیٹرم سرس، ایپیکا، یہ تینوں میڈیسن آپ نے 30-30 طاقت میں لینی ہے، ایک جگہ پر ہی کمبائن کر لیں یا علیحدہ علیحدہ ان کو استعمال کر لیں۔ صبح دوپہر شام ان کے 5-5 قطرے آپ نے استعمال کرنے شروع کر دینی ہے، یا ان کو گولیوں کے اوپر بنا کر رکھ لیں، صبح دوپہر شام اس کی گولی شروع کر لیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو آپ نے ایک ایک قطرہ دینا ہے، یا اس حساب سے آپ نے گولی جو ہے 2-3 حصوں کے اندر کر کے دے دینی ہے۔ یہ آپ کا جتنا بھی پرانا بخار ہوگا، سخت سے سخت بخار ہوگا، اس کا یہ نقصان اور بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ پرانا ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے یہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس کا جو شدت ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی پہلے 99 تھا تو پھر 100 ہو گیا، 100 اباو ہونا شروع ہو گیا، پھر 103، 4، 5 پہ بھی جانا، 6 تک بھی جانا شروع ہو جاتا ہے کہ مریض کا جو جسم ہوتا ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت نقصان کرتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا اور اس کا تدارک کرنا، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو اگر میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو ملیریا بخار، سخت سے سخت بخار جو ہوگا وہ انشاءاللہ 100% طور پر ریکور ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔